کی وجہ سے بے حرمتی نہ ہو، اور تاکہ مسلمان قرآن پڑھنے کی جانب توجہ دے سکے۔ اسلام نے مسلمانوں کو شروع وقت سے ہی شکوک و شبہات سے دور رہنے کی تاکید کی ہے، اور شکوک میں پڑ جانے کو حرام میں مبتلا ہو جانے کے برابر قرار دیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان مشکوک باتیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شبہات میں مشکوک چیزوں سے بچا وہ اپنے دین و آبرو کو سلامت لے گیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی مبتلا ہوا۔ رواہ مسلم۔ اسلام نے جنات کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے نہ صرف منع کیا ہے بلکہ ہر اس جگہ پر بھی ذبح کرنے سے منع کیا ہے جہاں بتوں کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ نظر مانی کہ وہ بوانا نامی ایک مقام پر اونٹ ذبح کرے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا وہاں زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی مشرکین کے یہاں پوجا کی جاتی تھی؟ سب نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وہاں مشرکین کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟ سب نے کہا کہ نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کر لو، اور یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی میں مانی گئی نظر پوری نہیں کی جاتی، اور نہ وہ نظر پوری کی جاتی ہے جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ سامعین کرام، دیکھیے کہ یہ حدیث کتنی پیاری حدیث ہے۔